شہادت کے دل کا اپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ ذکی الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں مولانا شفیع طاہر صاحب، اور ان سے گفتگو کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ آگے لے کے چلتے ہیں کہ جو سوالات آپ ہمیں بھیج رہے ہیں۔ اچھا سر، فرمائیے گا جو سوالات ہیں ان کے جوابات کی جانب بڑھتے ہوئے پہلا سوال شامل کروں گا کہ میرے بچے کی عمر تقریباً 4 سال ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا دماغ چھوٹا ہے لیکن کوئی بیماری نہیں ہے، براہ کرم اس کا کوئی روحانی علاج یا پڑھنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ میرے محترم بھائی، یہ جو سوال ہے نا کہ بچے کی عمر 4-5 سال ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا دماغ چھوٹا ہے۔ دماغ چھوٹا ہونا ہی تو مرض ہے، دماغ چھوٹا ہونا ایک بیماری ہے جی، اور کیا آپ نے کہا کہ بیماری نہیں ہے، تو یہ بیماری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دماغ چھوٹے ہوتے ہیں لوگوں کے، ڈاکٹروں کی رپورٹ میں آ گیا ہے، آخر رپورٹ میں آیا ہے تو انہوں نے کہا نا مرض ہے، یہ دماغ چھوٹا ہے تو یہ بیماری ہے۔ اس بارے میں سب سے عمدہ کلام وحید عبدالسلام بالی نے کی ہے۔ وحید عبدالسلام بالی مصری وہ عالم ہے جس نے سب سے پہلے جادو کے بارے میں لکھا ہے۔ اصارم البتار اسی کی کتاب ہے جس کا ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد نے حافظہ اللہ نے ترجمہ کیا تھا اور اس کو سارے مکتبات اہل حدیث نے شائع کیا۔ تو اس نے لکھا جو بیماری رپورٹ میں آئے اس کا علاج کروایا جائے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے دماغ کا چھوٹا ہونا ہے، اگر میڈیکل رپورٹوں میں اس کا علاج نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی کلام سے اس کو دم بار بار کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی کلام نہ پڑھی جائے، اس پر دم نہ کیا جائے، لیکن جو مرض میڈیکل رپورٹ میں آ رہی ہو اس کا علاج ہی کرنا چاہیے اساسی اور بنیادی طور پر۔ تو میں اپنے بھائی کو یا بہن کو جس نے یہ سوال بھیجا ہے اس سے یہ گزارش کروں گا کہ ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کریں، تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے رہیں، صرف سورۃ فاتحہ۔ جی، سورۃ فاتحہ میں تمام امراض کی شفا ہے، لیکن جادو جنات کا اس کو مسئلہ نہیں ہے۔ تو جادو جنات کا مسئلہ ہے نا، وہ رپورٹوں میں نہیں آتا، تو یہ رپورٹ میں آیا ہے تو یہ مرض ہے میڈیکل کی، میڈیکل مرضوں کا علاج ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور بہن کے بھائی یا بہن جو بھی ہے اس کی مشکل کو آسان فرمائے، آمین۔ یعنی اس کا علاج بھی کریں اور روحانی علاج بھی کریں، میڈیکلی بھی؟ روحانی علاج زیادہ سے زیادہ سورۃ فاتحہ بار بار تکرار پڑھ کے اس کو روغن کلونجی روغن زیتون پر دم کر لیں، دماغ پر مالش کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شفا یاب کرے اس بچے کو۔ سر، اگلا سوال ہے کہ ہم نے گھر چینج کیا ہے، تب سے ہمارے گھریلو اور کاروباری معاملات ٹھیک نہیں رہے، کبھی حالات میں بہتری آ جاتی ہے لیکن اکثر اوقات خراب ہی رہتے ہیں۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ یہ جادو وغیرہ کے آثار تو نہیں ہیں؟ اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، یہ حالات کاروبار کے اتفاقاً معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر گھر چینج کرنے سے حالات خراب ہوں تو پاکستان کا 4واں-5واں حصہ گھر چینج کرتا رہتا ہے، ہر 10واں حصہ، ہر 10واں 12واں آدمی 15واں آدمی مکان کرائے پر لیتا ہے، دیتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے، تو یہ سب دنیا کے حالات ہی خراب ہو جائیں۔ ان کا حالات خراب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جادو کی علامات ہوتی ہیں، ان علامات کی روشنی میں ہی علاج کروانا چاہیے۔ اگر وہ علامات پائی جائیں پھر تو جادو ہے، اگر علامات نہ پائی جائیں تو پھر ہر بات کو جادو سے اٹیچ کرنا اور جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس توہم کا شکار نہ ہوں اور نہ اس کو جادو کے ضمن میں ڈالیں، بلکہ فرض نمازوں کی پابندی کریں، صبح شام سونے کے اذکار کریں اور اللہ کے حضور دعا کریں اور اپنی محنت اور اخلاص کے ساتھ کام کریں، اور خواہ توہم کا شکار نہ ہوں کہ یہ جادو کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں۔ جادو کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ مریض کو ڈرونے گندے غیر اخلاقی خواب آئیں، قتل و غارت ہو، زلزلے ہوں، ویران جگہ ہوں، چھپکلیاں ہوں، سانپ ہوں، تنگ بند رستے ہوں، اونچائی سے گرنا ہو،
اس طرح عبادت میں اس کو مشکل پیش آئے، گھبراہٹ بے چینی ہو، یا میڈیکل رپورٹوں میں اگر کوئی جسمانی تکلیف ہے کچھ نہ آئے، یہ ہیں جادو کی علامات مشہور. تو یہ اس میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہر آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے توہم پرستی کی وجہ سے کہ میں جادو کا شکار ہو گیا ہوں، اور کچھ لوگ دھندا بھی کر رہے ہیں. دھندے کا مطلب یہی ہے کہ ہر چیز کو جادو کے ساتھ جوڑنا، یہ بھی خیانت اور ایک سمجھ لیجئے کہ علاج کرنے والوں کی کرپشن ہی ہے. تو میں گزارش کروں گا، میرے علم میں کہ جو بات آئی ہے وہ اس کا جادو سے جوڑنا مناسب نہیں ہے. ہاں اگر علامات جو میں نے ذکر کیے ہیں پائی جا رہی ہیں تو پھر بات ٹھیک ہے، پھر ان کو سود بکرا پڑنی چاہیے اور کسی مستند معالج سے علاج کروا لیں تو اچھی بات. ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا جا رہا ہے، میں نماز فجر کے بعد جب تلاوت اور اذکار کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا پرندہ اڑ رہا ہو، اور میں ڈر کے سبب کھلی چھت کی بجائے کمرے کے اندر نماز پڑھنے لگی، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا تو میں فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور پر آ کر نماز پڑھنے لگی، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا. بیچ میں تھوڑا سا وقفہ آیا، مگر اب تو 5-10 دنوں سے بہت بڑے پرندے کا باقاعدہ سایہ بھی محسوس کرنے لگی ہوں. پلیز مجھے بتا دیں کہ یہ سب کیا ہے. میں شادی شدہ ہوں، میرے 4 بچے ہیں. میرے خیال کے مطابق یہ ان کے ذہن کی بات ہے. امکان ہے اس میں کہ سایہ چونکہ نظر آ رہا ہے، امکان ہے کوئی جناتی مسئلہ ہو، لیکن یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا، بڑا ایزی طریقے سے حل ہو جائے گا. وہ گھر کے اندر اذانیں کہیں بلند آواز سے، کوئی مرد باوضو ہو کے قبلہ ہو کے اذان کہے اور سوز بکرا لگا دیں. قراتها برکہ و ترکها صلاۃ ولا یغفی البطل. جو اس کو سوز بکرا کو پڑھے گا انشاءاللہ وہ باعث برکت بن جائے گا. اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور اس کا جادوگر توڑ نہیں کر سکتے. اگر واقعی ان کو سایہ نظر آیا ہے تو پھر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اگر توہم پرستی ہے تو وہ بھی سوز بکرا کی قرات سے، پڑھنے سے، سننے سے، خاص کر فرض نمازوں کی جب پابندی کی جائے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اللہ کی توفیق. اچھا سر، یہ فرمائے کہ اس کا کوئی ٹائم فریم ہے، کتنے دن، یا اس کو لگاتار پڑھتے رہیں؟ جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا جاری رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا کہ ایسے تصور درست ہوتے ہیں کہ پرانے اور پھلدار درخت کاٹ دیں تو دوسری مخلوق جن وغیرہ تنگ کرتے ہیں یا سایہ ہو سکتا ہے، اگر انہیں نہ کاٹیں تو جنات کچھ نہیں کہتے. کیا یہ باتیں اسلامی لحاظ سے درست ہیں؟ یہ جاہل لوگوں کی اور اس طرح میرا خیال ہے ہندوانہ تصور تو ہو سکتا ہے اسلام سے، اور قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پھلدار درخت کاٹ دیے جائیں یا پرانے درخت کاٹ دیے جائیں تو جن وغیرہ تنگ کرتے ہیں. یہ نظریہ بالکل اسلام کے ساتھ متصادم نظریہ ہے، کوئی اس کے اندر شرعی صداقت نہیں ہے بالکل 1% بھی. ٹھیک ہے. اچھا سر، آگے ایک سوال پوچھا گیا کہ میری بیٹی کو کسی نے ایک چین بطور گفٹ دی. جب سے یہ چین ملی ہے تب سے میری بیٹی اور اس کے شوہر کے درمیان جھگڑے شروع ہو چکے ہیں. ہم نے وہ چین کسی مولوی صاحب کو دکھائی تو وہ بولے کہ گفٹ دینے والے نے اس پر کوئی عمل کیا ہوا ہے، اس لیے جھگڑے کا سبب بن رہی ہے. میرا سوال ہے کہ اب ہم اس چین کا کیا کریں؟ اسے ضائع کر دیں یا کسی کو بیچ دیں؟ پہلی بات تو یہ محل نظر ہے کہ جو چین گفٹ ملی ہے کہ اس پر جادو ہے کہ نہیں. مولوی صاحب نے کیسے ثابت کر دیا کہ اس پر جادو کیا ہوا ہے؟ علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ علم غیب نہیں جانتا. نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے علم غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتے. جادو کی تو علامات ہیں جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اگر اس بہن یا اس کے خاوند کے درمیان، خاوند بیوی کے درمیان اگر علامات پائی جا رہی ہیں تو پھر تو جادو ہے. اگر علامات نہیں ہیں تو پھر جادو نہیں ہے. یہ اتفاقاً واقعہ ہو سکتا ہے. البتہ اگر ان کو یہ شبہ مضبوط ہو گیا ہے تو چین بیچ دیں، ضائع نہ کریں. بالکل چین بیچ دیں اور اس کو اپنے استعمال میں پیسوں کو لے آئیں. لیکن میں نے ذکر کر دیا ہے کہ اگر علامات پائی جاتی ہیں پھر تو جادو ہے. اگر علامات نہیں ہیں تو پھر بالکل خواہ مخواہ ان کے ذہن دماغ میں یہ بات آ گئی ہے، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ہے. تو نہ چین کو بیچنا ضروری ہے اور نہ اس کو تحفہ دینا ضروری ہے، وہ اپنے استعمال میں لائیں. اچھا سر، جیسے کویسچن میں نے بڑا واضح ہے کہ یہ ان کے اپنے ہی کوئی ذہن کی اختراع ہے کہ جب سے چین ملی ہے تب سے میری بیٹی اور اس کے شوہر کے درمیان جھگڑے شروع ہو چکے ہیں. یہ خود سے انہیں سوچ لیا ہے، اور جو باقی کویسچن بھی لگ رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اپنے ذہن میں بنائی گئی یہ بات ہے، کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ان کی اپنی ذہن سوچ فکر کی بات ہے. جی اصل میں توہم پرست لوگوں نے یہ باتیں مشہور کر رکھی ہیں. ہاں جی، خاص کر جب کسی بندے نے شبہ ڈال دیا ہے نا کہ چین پر جادو کیا گیا، یہ بالکل غیر شرعی طریقہ کار ہے.
کہ چین دیکھ کے، کپڑے دیکھ کے، نام پوچھ کے جادوگروں کو، لوگوں کو بتانا کہ تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے، یہ بالکل باطل نظریہ ہے۔ سعودی عرب سے 2 پاروں کی تفسیر چھپی ہے، دعوت ارشاد والوں نے، جو وہاں مذہبی مطلب ہے وزارت ہے، اس نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس کے اندر علامات لکھی ہیں جادوگروں کی۔ تو چیزوں کو دیکھ کے بتانا یہ جادو ہے، یہ جادوگروں کا پوری فنکاری ہے یہ، جی کیونکہ انہوں نے کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دینا الا کہ اس کو جادو ثابت کرنا ہوتا ہے، تبھی تو ان کا دھندا چلتا ہے۔ یہ کاروبار چلانے کے یہ سارے حربے بھی ہیں، کاروبار چلانے کے حربے ہیں لوگوں کے۔ ہاں جی جی ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی سر لوگوں سے ہم بار بار یہی گزارش کرتے ہیں کہ کوئی ذہن میں شک آ گیا ہے، اگر آپ بار بار کسی چیز کے بارے میں سوچیں گے اور اگر آپ نیگیٹو ہی سوچیں گے تو پھر وہ نیگیٹو ہوگا، پھر بھی سوچ وہی بن جائے گی جو آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے نکلیں، ٹھیک ہے سر۔ جی 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 آگے سر ایک کوسچن ہے، مجھے اکثر برے خواب آتے ہیں، ہم میاں بیوی میں روزانہ ہی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، نماز پڑھنے کا میرا دل نہیں کرتا، ان تمام مسائل کا مجھے کوئی حل بتا دیجئے، کہیں کوئی جادو وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے، براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے کہ نماز پڑھنے، اگر بندہ پہلے نماز پڑھ رہا ہو، اب اس کو نماز پڑھنے میں مشکل آئے، پہلے تلاوت کرتا ہو مشکل پیش نہ آتی ہو، اب تلاوت کرنے میں گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، مشکل پیش آئے اور برے خواب آئیں، یہ ہیں جادو کی علامات جو وحید عبدالسلام بالی مصری نے سب سے پہلے لکھی ہیں۔ وحید عبدالسلام بالی کی کتابوں کے نام ہے وقایت الانسان من الجن والشیطان، یہ نعمانی کتب خانے والوں نے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کی ہے، اور الصارم البتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار، یہ وحید عبدالسلام بالی کی کتاب اردو بازار میں تقریباً ہر مکتبے پر موجود ہے، مکتبہ اسلامیہ میں، تو باقی مکتبات میں۔ اور جو میں پہلے آپ کو کتاب بتا چکا ہوں، میں آج اس کی اپنا علاج خود کرنے والی کتاب، دارالسلام نے بڑی عمدہ شائع کی ہے، جی ڈاکٹر سعید بن واف القحطانی کی، دعا اور دم کے ذریعے مسنون علاج۔ تو یہ کتاب لوگوں کو متعارف کروائیں، میں آپ کو تصویر بھیج دیتا ہوں تاکہ لوگ گھر بیٹھے اپنا علاج کر لیں۔ اچھا اور قاری اس صاحب، کے اندر اتھینٹک ترین چیزیں بیان کی گئی ہیں، علامات بھی بیان کی گئی ہیں، علاج بھی بیان کیا گیا ہے، اور مسنون طریقے علاج کے سارے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسنون ترین، صحیح ترین، اتھینٹک ترین دم وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس بہن کو اور خامن کو جو برے خواب آتے ہیں نا، یہ علامت واقعی جادو کی ہے، اور خاص کر قرآن اور نماز اور تلاوت کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، گھبراہٹ ہوتی ہو، بے چینی ہوتی ہو، تو یہ علامات ہیں۔ اگر یہ تکرار کے اندر پائی جائیں، اکا دکا ہو تو کوئی بات نہیں، تکرار کے ساتھ پائی جائیں تو پھر واقعی ان پر جادو ہے۔ سورۃ بقرہ پڑھنے سے، فرض نمازوں کی پابندی کرنے سے، رزق حلال کھانے سے، صلہ رحمی کرنے سے، صبح شام سونے کے اذکار، ہماری کتاب حصن المسلم ہے، دعاؤں کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر اذکار کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا سر 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو آپ نے ابھی کتاب بتائی دعا اور وظائف کے حوالے سے، ایک تو وہ بتا دیں، وہ کیا نام ہے اس کا؟ دعا اور دم کے ذریعے مسنون علاج، میں آپ کو تصویر سینڈ کر دیتا ہوں۔ جی تو یہ ڈاکٹر سعید بن واف القحطانی کی کتاب ہے، اور اصل تو کتاب عربی میں تھی، الدعاء ویلیہ العلاج بالرقیٰ من الکتاب والسنہ، تو اس کا ترجمہ کر لیا گیا ہے الحمدللہ۔ یہ ترجمہ طارق جوید عارفی نے کیا ہے، قاری طارق جوید عارفی صاحب، اور دارالسلام ہمارا مشہور الترین ادارہ ہے مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کا، انہوں نے بہت ساری جادو کے موضوع پر کتابیں شائع کی ہیں، اور یہ مختصر ترین اور باسند کتاب ہے۔ تو اس سے لوگ جو معالج حضرات بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور مریض حضرات خود سے اس کو پڑھ کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ آپ نے ایک کتاب پہلے بھی بتائی تھی، اپنا علاج خود کریں، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ وہی کتاب ہے، اس کو مختلف مکتبات نے مختلف ناموں سے شائع کیا ہوا ہے۔ دارالبلاغ نے پہلے شائع کیا تھا اپنا علاج خود کریں، اور دارالسلام نے بھی اس کو شائع کر دیا ہے، دعا اور دم سے ذریعے مسنون علاج۔ ٹھیک ہے لیں جی۔ اب وہ لوگ آپ کو بھیج دیتا ہوں، جی پلیز وہ ضرور بھیجیں، اور وہ لوگ جو بار بار مجھے ان باکس بھی کرتے ہیں اور مجھے کال کر کے بھی اس بارے میں پوچھتے ہیں، تو آج یہ مشکل آسان ہوگی۔ پہلے یہ کتاب جس نام سے بتائی تھی اپنا علاج خود کریں، اور آج آپ ان کو وضاحت کریں، میں آپ کو تصویر بھیجتا ہوں، طارق جوید عارفی صاحب کے ترجمے سے چھپی ہے، دارالسلام مشہور مکتبہ ہے، پورے پاکستان میں اس کی شاخیں ہیں، بلکہ بیرون ملک بھی شاخیں ہیں۔
ہر جگہ سے مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسری کتاب ابھی مولانا صاحب نے بتا دی, یہ بھی وہی کتاب ہے, صرف نام چینج ہے, باقی سارے اس میں وہی اذکار اور وہی وظائف بتائے گئے ہیں. جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود رہے مولانا شفیع طاہر صاحب جو کہ ماہر جادو جنات کے حوالے سے اپنا ٹائم ہمیں دے رہے تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہے ذکی الرحمان صاحب. ذکی الرحمان صاحب آپ کے بھی آنے کا شکریہ. لیں جی, آج جتنے سوالات تھے ہم نے کوشش کی کہ جتنے زیادہ سے زیادہ شامل کر سکیں تاکہ آپ اپنے جو جوابات کا انتظار کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے. اگر کچھ رہ گئے ہیں تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ آئے گا اس میں شامل کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.